یہ سال کا وہ وقت تھا جب سنک گڑھ کے اسٹوڈنٹس کو خوفناک امتحانات کا سامنا تھا۔ چھٹکی، چھوٹو، ڈھولو اور ان کے دوست سبھی اچھے نمبر حاصل کرنے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی امید میں محنت سے پڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے امتحانات قریب آ رہے تھے، جوش اور اضطراب سے فضا کو بھر دیا اور اسٹوڈنٹس کی تیاریوں میں ہلچل مچ گئی۔ چھوٹو جلیبیوں سے اپنی محبت اور آسانی سے مائنڈ ڈائیورٹ ہو جانے کی عادت کے باعث اس کے لیے اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک شام جب وہ ریوائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، للہ نے اپنے دوست کی پریشانی دیکھی۔ للہ چھوٹو کو ٹالتے ہوئے، ارے چھوٹو، توجہ مت کھونا، یاد رکھو امتحانات تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ چھوٹو سسکتے ہوئے، میں جانتا ہوں للہ، لیکن توجہ مرکوز کرنا بہت مشکل ہے، میرا دماغ گھومتا رہتا ہے۔ للہ اچھے انداز میں، اچھا چلو پھر پڑھائی کو مزید پرلطف بنائیں، ہم اسے کھیل میں کیسے بدلیں گے؟ چھوٹو کا چہرہ چمک اٹھا اور اس نے اپنی ریویژن کو ایک تفریحی چیلنج میں بدل دیا۔ للہ کی حوصلہ افزائی کے ساتھ چھوٹو اپنے ایسیز کی ریویژن کرنے میں کامیاب ہو گیا اور زیادہ پر اعتماد محسوس کرنے لگا۔ اسی دوران بابو نے دیکھا کہ رادھا بھی تناؤ کا شکار نظر آ رہی ہے۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آیا۔ بابو، ارے رادھا، کیا تم اکٹھے پڑھنا پسند کرو گی؟ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ رادھا، یہ بہت اچھا ہوگا، شکریہ بابو، آپ ہمیشہ بہت مہربان رہتے ہیں۔ دونوں دوست مل کر پڑھائی کرنے لگے، اپنا علم بانٹنے اور مسائل حل کرنے لگے۔ ان کی دوستی پروان چڑھ گئی اور انہوں نے امتحانات کی تیاری کو ایک خوشگوار تجربہ بنا دیا۔ جیسے جیسے امتحان کا دن قریب آیا، تناؤ بڑھ گیا۔ ایگزامینیشن ہال کا ماحول بہت ٹینس تھا، لیکن انہیں بہت کم پتہ تھا کہ کیا منظر عام پر آنے والا ہے۔ امتحانات کے دوران پرینکا نے گھبرا کے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ دھوکہ دہی کا پرچہ استعمال کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی ہر حرکت کو قریب سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہینا رادھا سے سرگوشی کرتے ہوئے، یہ وقت ہے، آئیے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ ایک باریک سر ہلا کر رادھا نے قریب ہی بیٹھی بیٹھی بابو اور ڈھولو کو خبردار کیا۔ بابو سرگوشی کرتے ہوئے، تیار رہو۔ جیسے ہی پرینکا نے چیٹ شیٹ کو استعمال کرنے کی ناکام کوشش کی، بابو نے مشکوک سرگرمی کو دیکھا اور ہینا کو اشارہ کیا۔ ہینا اونچی آواز میں، رکو، چیٹنگ کرنا غلط ہے اور ہم تمہیں ان امتحانات کا تقدس پر بات نہیں کرنے دیں گے۔ رادھا کھڑی ہوئی، یہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں چیٹنگ کرنے نہیں دیں گے۔ اچانک ہونے والے ہنگامے نے داروغہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، جو جائے واقعہ پر پہنچ گیا۔ داروغہ مستن طریقے سے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہینا پرینکا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، وہ امتحان میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے داروغہ۔ داروغہ ناراضگی سے، پرینکا، کیا یہ سچ ہے؟ پرینکا گھبرا کر، نہیں۔ داروغہ مضبوطی سے، چیٹنگ شیٹ ابھی دے دو اور فوراً امتحان حل چھوڑ دو۔ پرینکا پکڑی گئی اور اس کی دھوکہ دہی کی کوشش پوری طرح ناکام ہو گئی۔ اس کی حرکتوں کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور پورے گاؤں نے بابو، ڈھولو، ہینا اور رادھا کی دیانتداری اور ہمت کی تعریف کی۔ رجو، ان بچوں نے چیٹنگ کے خلاف کھڑے ہو کر حقیقی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ببن، مجھے ان پر بہت فخر ہے، انہوں نے ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی ہے۔ سنک گڑھ کا شاہی خاندان خاصا متاثر ہوا اور بادشاہ نے نوجوان ہیرو سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سنک گڑھ کا راجا، ان بچوں کو محل میں لے آؤ، میں ذاتی طور پہ ان کی ایمانداری کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ رانی جی جوش سے، میں ان سے ملنے کا انتظار نہیں کر سکتی، مجھے امید ہے کہ انہیں میرا تازہ ترین کھانا پسند آئے گا۔ جب چاروں دوستوں کو محل میں بلایا گیا تو بادشاہ اور ملکہ نے ان کی بہادری اور ایمانداری کی تعریف کی۔ سنک گڑھ کے راجا،
آپ نے کچھ قابل ذکر کام کیا ہے، میرے نوجوان ہیروز، مجھے آپ پر فخر ہے۔ سنت گڑھ کی ملکہ: ہاں، تم نے بڑی ہمت اور دیانت کا مظاہرہ کیا ہے، شاباش۔ راجا اور رانی نے بابو، ڈھولو، ہنا اور رادھا کے اس عظیم کام کی خوشی میں ایک خصوصی تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پورے گاؤں کو مدعو کیا گیا اور جشن ایک خوشگوار موقع بن گیا۔ رقص، موسیقی اور خوشیوں سے بھرا ہوا۔ جیسے ہی بچے گاؤں والوں کی تعریف اور پیار سے لطف اندوز ہوئے، انہیں ایمانداری کی طاقت اور اپنی دوستی کی طاقت کا احساس ہوا۔ ان کی بہادری کی داستان جلد ہی سلطان پور پہنچی، جہاں سلطان پور کے راجا کی بیٹی راج کماری سندری ان کی کہانی سے متاثر ہوئی۔ ان کی ہمت سے متاثر ہو کر اس نے سنت گڑھ کے بچوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ راج کماری سندری: میں ان بہادر بچوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس طرح کی فرینڈشپ کی قدر کی جانی چاہیے۔ اس نے اپنی خواہش اپنے والد سلطان پور راجا کو بتائی، جنہوں نے بچوں کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات کے اہتمام کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ سلطان پور راجا راج کماری سندری سے: در حقیقت ان کا یہ قدم قابل ستائش ہے، آئیے ہم ان کو دعوت دیں۔ اور اس طرح راج کماری سندری بابو، ڈھولو، ہنا اور رادھا سے ملنے سنت گڑھ گئی۔ اجلاس گرم جوشی اور خوشی سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ نوجوان ہیروز کو ان کی بہادری کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ راج کماری سندری: آپ نے بے پناہ ہمت اور دیانت کا مظاہرہ کیا ہے، مجھے آپ کی دوست ہونے پر فخر ہے۔ سنت گڑھ اور سلطان پور کے بچوں نے ایک رشتہ قائم کیا جو سلطنتوں سے بالاتر تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، بچے ایک ساتھ پڑھتے رہے اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے۔ آخر کار ایگزامز کا رزلٹ آ گیا اور ہر بچے نے اعتماد اور عزم کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ چھوٹو نے اپنی لگن سے سب کو حیران کر دیا اور اچھی پوزیشن حاصل کی، جس سے اس کی خوشی بہت زیادہ تھی۔ چٹکی نے اپنی ذہانت اور محنت سے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے اور شہر کے سب سے بڑے اسکول میں داخلہ لیا۔ پورے گاؤں نے بچوں کی کامیابی پر جشن منایا۔ چھوٹو کے گھر والوں نے سب کو جلیبیوں کی دعوت دی، جبکہ چٹکی کے لذیذ پکوان نے سب کو خوش کر دیا۔ خوشی کی تقریبات اور ان کی پذیرائی کے درمیان سنت گڑھ پر ایک سیاہ سایہ چھا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ گاؤں میں ہر کوئی بچوں کی دیانتداری سے خوش نہیں تھا۔ پرینکا چیٹنگ کی ناکام کوشش سے بے عزت، غصے اور ناراضگی سے بھر گئی۔ اس نے ان بچوں سے بدلہ لینے کا عزم کیا جنہوں نے اسے بے نقاب کیا تھا۔ دوسروں سے ناواقف پرینکا نے گاؤں کے ٹھگ اور چندر مکھی کے ساتھ شامل ہونے کا ارادہ کیا، جو اپنے کالے کاموں کے لیے بدنام تھے۔ دونوں نے مل کر نوجوان ہیروز کی ساکھ کو داغدار کرنے اور ان کے کمائے ہوئے اعتماد کو مجروح کرنے کے لیے ایک مذموم منصوبہ بنایا۔ پرینکا اور اس کے ساتھی خفیہ طور پر سازش کر رہے تھے۔ چندر مکھی نے اپنے شریر دماغ سے بابو، ڈھولو، ہنا اور رادھا کو دھوکہ دینے کے لیے ایک وسیع منصوبہ تیار کیا۔ اگلے تعلیمی سال کے امتحانات کے دن جب بچے امتحان دینے کی تیاری کر رہے تھے، پرینکا سب کے سامنے چپکے سے امتحان ہال میں داخل ہوئی۔ گاؤں کے ٹھگ کی مدد سے اس نے بابو، ڈھولو، ہنا اور رادھا کے ڈیسک میں جعلی چیٹ شیٹس رکھ دی۔ جیسے جیسے امتحانات جاری تھے، ایگزامینیشن ہال میں اچانک ہنگامہ مچ گیا۔ داروغہ جو ٹیسٹ کی نگرانی کر رہے تھے، افراتفری سے گھبرا کر جائے واقعہ پر پہنچے۔ پرینکا اداکاری سے پریشان: داروغہ، آپ یقین نہیں کریں گے جو میں نے دیکھا۔ بابو، ڈھولو، ہنا اور رادھا امتحان کے دوران چیٹنگ کر رہے تھے۔ داروغہ الجھ کر: کیا یہ سچ نہیں ہو سکتا؟ مجھے ان پر بھروسہ ہے۔ پرینکا تشویش کا بہانہ کرتے ہیں: میں جانتی ہوں اس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ چیٹ شیٹ استعمال کر رہے تھے۔ داروغہ کا دل ڈوب گیا۔ وہ بچوں کی ایمانداری اور دیانت کو جانتا تھا۔ جیسا کہ اس نے صورتحال کی چھان بین کی، ہر چیز بچوں کے جرم کی طرف اشارہ کرتی نظر آئی۔ چیٹنگ کی خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ایک زمانے میں تعریف کیا جانے والے ہیروز کو اب خود پر لگے الزام کا سامنا تھا۔ ہنا روتے ہوئے: ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے دھوکہ نہیں دیا، میں قسم کھاتی ہوں۔ بابو غصے سے: میں یقین نہیں کر سکتا کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے۔ ڈھولو عزم: ہمیں اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی۔
باہری دل کے ساتھ بچوں نے داروغہ کا سامنا کیا اور حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شک میں رہا۔ ان کے خلاف ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہنگامہ رائے کے درمیان شیرو کو محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اس احساس کو جھٹک نہیں سکتے تھے کہ کہانی میں اور بھی کچھ ہے۔ ایک پرعزم چال کے ساتھ وہ سچائی سے پردہ اٹھانے کے لیے نکلا۔ شیرو بھونکتے ہوئے۔ شیرو نے پرینکا اور گاؤں کے ٹھگ کا پیچھا کیا، کسی بھی سراغ کے لیے ادھر ادھر سونگنے لگا۔ چندر مکھی کے ساتھ ان کی خفیہ ملاقات پر اسے ساری بات سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ شیرو کو احساس ہوا کہ بچوں کو فریم کیا جا رہا ہے۔ شیرو واپس بچوں کے پاس پہنچا اور جوش سے بھونکنے لگا۔ جو کچھ اس نے دریافت کیا تھا اسے بتانے کی کوشش کی۔ چھٹکی حیرت سے، یہ کیا ہے شیرو، کچھ ملا؟ چھوٹو امید سے، شاید اسے ایسے شہد ملے جن سے ہمارے نام صاف ہو سکے۔ شیرو نے اتفاق کرتے ہوئے بھونک کر کہا، اور بچوں نے نئے عزم کے جذبے سے متاثر ہو کر حقیقی مجرموں کو بے نقاب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بچے نئے اعتماد کے ساتھ داروغہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اسے وہ ثبوت پیش کیے جو انہوں نے اکٹھے کیے تھے، جس سے پرینکا گاؤں کے ٹھگ اور چندر مکھی کے درمیان تعاون کو بے نقاب کیا گیا۔ داروغہ کی آنکھیں پھیل گئی جیسے ہی اس کے سامنے حقیقت آشکار ہوئی۔ اس نے اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہوا اور بچوں سے شکوہ کرنے پر معافی مانگی۔ داروغہ افسوس سے، مجھے آپ پر بھروسہ نہ کرنے پر بہت افسوس ہے، آپ سچے ہیرو ہیں۔ پرینکا اور اس کے ساتھیوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا اور گاؤں نے ان کے فریب کی حد دیکھی۔ ایک زمانے میں قابل احترام پرینکا کو اب گاؤں والوں نے اس کی بے ایمانی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ سنک گڑھ کے بادشاہ نے بچوں کی بہادری کو سن کر انہیں خاص اعزاز سے نوازا۔ اس نے انہیں سلامتی کا محافظ قرار دیا اور انہیں گاؤں والوں میں ایمانداری اور اخلاقیات کو فروغ دینے کا کام سونپا۔ جیسے جیسے بچوں نے اپنے نئے کردار کو قبول کیا، ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ وہ جان چکے تھے کہ سچی دوستی کسی بھی مصیبت کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور اس طرح امتحان کی کہانی نے ایک اور موڑ لیا، جس نے انسانی فطرت کا تاریک پہلو اور دوستی اور بہادری کی طاقت کو ظاہر کیا۔